علم ترى، اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا الی الذین یزعمون، ان لوگوں کو جو گمان کرتے ہیں انہم آمنوا، بے شک وہ ایمان لائے، بما انزل الیک، اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور اس پر ایمان لائے جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ ایسے لوگ ہیں جو ایمان کا گمان بھی کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے معاملات ایمان کے برخلاف ہیں۔ یریدون، وہ ارادہ کرتے ہیں، ان یتحاکموا الی الطاغوت، کہ شیطان کو فیصلہ کرنے والا مقرر کریں۔ وقد امروا، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا، ان یکفروا بہ، کہ وہ شیطان کو نہ مانے۔ ویرید الشیطان، اور شیطان ارادہ فرماتا ہے، ان یضلہم ضلالا بعیدا، کہ شیطان انہیں دور کی گمراہی میں گمراہ کر دے۔ یہ آیت کریمہ اس منافق کے رد میں نازل ہوئی جس کا نام بشر تھا۔ بشر نامی منافق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا ایک معاملہ پیش کیا، اور اس سے پہلے بات یہ تھی کہ اس کا جو جھگڑا ہوا تھا یہودی سے، اب کوئی جائیداد کا جھگڑا تھا یا زمین کا جھگڑا تھا، دنیاوی کوئی معاملہ تھا۔ تو یہودی نے کہا کہ میں کہتا ہوں میں صحیح ہوں، تو کہتا ہے تو صحیح ہے، فیصلہ کون کرے؟ تو یہودی نے کہا کہ تو مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ چل اپنے نبی کے پاس، اور تیرے نبی علیہ السلام فیصلہ کریں گے، وہ مجھے قبول ہے۔ یہودی نے کہا، لیکن اس نام نہاد مسلمان نے کیا کہا؟ نہیں، مجھے حضور کے پاس نہیں جانا، میں یہودیوں کا جو بہت بڑا عالم ہے اس کے پاس جاؤں گا، کعب بن اشرف کے پاس۔ تو یہودی نے کہا نہیں، وہ ٹھیک ہے، ہمارا بہت بڑا عالم ہے، وہ یہودیوں کا سردار بھی ہے، توریت کو جاننے والا بھی ہے، لیکن یہ رشوت خور ہے، اور یہ فیصلہ کرتے وقت رشوت لیتا ہے، اور آپ کے نبی فیصلہ انصاف کے ساتھ کرتے ہیں، مجھے آپ کے نبی سے فیصلہ کروانا۔ اب حیرت کی بات ہے کہ یہودی اس پر بضد ہے کہ میں آپ کے نبی سے فیصلہ کراؤں گا، اور وہ منافق اس پر بضد ہے کہ مجھے جو ہے فیصلہ یہودی سے کرانا ہے۔ خیر، وہ منافق بامر مجبوری آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں معاملہ پیش کیا، تو آپ نے فرمایا اس نام نہاد مسلمان سے کہ تمہاری بات غلط ہے، حق جو بنتا ہے اس چیز پر اس یہودی کا بنتا ہے، اور یہ بات صحیح کہہ رہا ہے۔ اب باہر نکلے تو یہودی کہنے لگا کہ اب تو سن لیا، میرے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ تو نعوذ باللہ من ذالک، اس نام نہاد مسلمان نے کہا، اس منافق نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہوا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب میری خواہش ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فیصلہ کریں گے۔ اس یہودی نے کئی مرتبہ کہا کہ بڑی عجیب بات ہے، تمہارے نبی نے فیصلہ کر دیا، اب تم فیصلے کو نہیں مانتے۔ خیر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے۔ وہ منافق یہ سوچ رہا تھا کہ حضرت عمر اسلام کے لیے بڑے جلالی ہیں، اور دشمنان اسلام پر آپ کی بڑی شدت ہے، تو جب آپ دیکھیں گے کہ ایک یہودی اور مسلمان کا جھگڑا ہے تو جذبات میں آ کر ہو سکتا ہے شاید میرے حق میں فیصلہ کر دیں۔ حالانکہ وہ جانتا یہ نہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے لیے جذبہ تو رکھتے ہیں، لیکن شریعت سے باہر تو آپ بھی نہیں ہوتے۔ جب بھی وہاں پہ پہنچا تو اس نے کہا کہ آپ فیصلہ کیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابھی اسی بات سن ہی رہے تھے کہ یہودی بیچ میں بول پڑا، اور یہودی نے کہا کہ میں آپ کے سامنے وضاحت کر دوں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، انہوں نے میرے لیے فیصلہ کر دیا ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا پھر میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ تو وہ یہودی کہنے لگا کہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اس نے کہا ہاں مجھے کچھ شک ہے اور میں مطمئن نہیں ہوں۔ اب نے کہا ٹھہرو میں بھی فیصلہ کرتا ہوں۔
آپ اندر گئے اور اندر سے ننگی تلوار لے کر آئے اور باہر نکل کر ایک جملہ کہا. آپ نے فرمایا جو میرے نبی کا فیصلہ نہ مانے اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہے. یہ کہہ کر اس منافق کا سر اڑا دیا اور بڑا شور مچ گیا. اور اس منافق کے جو رشتہ دار منافق تھے انہوں نے یہ الزام لگایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مومن کو قتل کر دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی تو آپ نے بغیر کوئی بات سنے ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر کبھی کسی مومن کو قتل کر ہی نہیں سکتے. پھر اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں. یریدون، یہ اوپر ذکر کیا گیا، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اور ارادہ کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ شیطان کو فیصلہ کرنے کا اختیار دیں. یہاں شیطان سے مراد کعب بن اشرف ہے جو یہودیوں کا بہت بڑا سردار تھا، کیونکہ جو شخص گمراہ ہے، کافر ہے، اسے بھی قرآن و حدیث کی اصطلاح میں شیطان کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے. یہ انسانی شیطان ہے. من الجنۃ والناس، سورہ ناس میں دونوں شیطانوں سے پناہ مانگی گئی، انسانی شیطان ہو یا جنات میں سے ہو. ارشاد فرمایا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان منافقوں سے کہا جائے تعالوا، آ جاؤ، إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس کلام کی طرف جو اللہ نے نازل کیا، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، اے محبوب آپ دیکھیں گے کہ منافق آپ کی بارگاہ میں آنے سے منہ موڑ لیتے ہیں. تو حضور کی بارگاہ میں منافق حاضر ہونے کو تیار نہ تھے. فکیف، پس کیا انجام ہوا، کیسا انجام ہوا. اذا اصابتہم مصیبت، یوں تو آپ کی خدمت میں فیصلہ کرانے کے لیے منافق آتے نہیں ہیں، لیکن جب حضرت عمر نے فیصلہ کر دیا اور تلوار سے گردن اڑا دی تو پھر آپ کی بارگاہ میں بھاگتے ہوئے آئے. فکیف، پس کیا حال ہے، کیسا حال ہوا. اذا اصابتہم مصیبت، جب ان منافقوں پر مصیبت پڑی، بما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے برائی آگے بھیجی، کہ بشر نامی منافق نے حضور کا فیصلہ ماننے سے انکار کیا. ثم، پھر جاؤک، یہ منافق آپ کی خدمت میں آتے ہیں، یحلفون باللہ، اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، ان اردنا الا احسانا وتوفیقا، ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی کرنا ہے اور ملاپ کرنا ہے. یعنی گویا کہ وہ اس بات کی قسمیں کھانے لگے. مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کے بشر نامی منافق رشتہ دار آ کر کہنے لگے وہ کہہ ہی نہیں سکتا، وہ تو سچا مومن تھا، ہو سکتا ہے اس یہودی نے جھوٹ بولا ہو، حضرت عمر کو مغالطہ ہو گیا ہو، ہم تو احسان کرنے والے ہیں، ہم تو بھلائی کرنے والے ہیں، ہم تو آپس میں ملاپ کے لیے آئے ہیں، اور جھوٹی قسمیں کھانے لگے. قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا، اس سے معلوم ہوا کہ ہر میٹھا شخص، ہر اچھی باتیں کرنے والا اور ہر شخص جو بظاہر ہمیں یہ لگے کہ قرآن کی بات کر رہا ہے، اچھی بات کر رہا ہے، ضروری نہیں کہ وہ اچھا ہی ہو. ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ شریعت کے مطابق ہے، اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، تعظیم و توقیر ہے. اگر اس کے عقائد درست ہیں تو ہمیں اس کی باتوں پر کان دھرنا چاہیے. اور اس سے ضمن یہ بات پتہ چلی کہ کاروباری معاملات میں بھی اس سے ہٹ کر بات ہے، یہ تو دین کا معاملہ ہے. کاروباری معاملات میں بھی کوئی آدمی قسم کھا لے تو فوراً اعتبار نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ آگے پیچھے دیکھ کر بھروسہ نہ کر لیا جائے کہ خیر فی زمانہ تو نعوذ باللہ من ذالک لوگ اتنی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور پھر لوگ اندھا اعتماد کر کے دھوکہ کھا جاتے ہیں. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے. فاعرض عنہم، پس محبوب آپ ان سے ابھی اعراض کر لیں،
بشر نامی منافق کے رشتہ داروں کو آپ نفاق میں قتل ابھی نہ کریں، ابھی منافقوں کے خلاف جہاد کا حکم نہیں آیا۔ وَعِظْهُمْ اور انہیں نصیحت کیجیے، وَقُلْ لَهُمْ اور ان سے فرمائیے، فی انفسہم ان کے بارے میں، قولا بلیغا ایسی بات جو زیادہ اثر کرے، انہیں اثر انگیز نصیحتیں فرمائیے۔ اس بشر نامی منافق نے حضور کی فرما برداری اور حضور کے فیصلہ ماننے سے انکار کیا۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے رسول اسی لیے بھیجا کہ اللہ کے اذن کے ساتھ اس رسول کی فرما برداری کی جائے۔ جو رسول اللہ کی فرما برداری نہ کرے یا آپ کے فیصلے کو ٹھکرا دے تو وہ تو دنیا میں بھی تباہ ہے، آخرت میں بھی تباہ ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو یہ کہہ کر انکار کر دینا کہ میں حضور کے فیصلے کو نہیں مانتا، یہ کفر ہے۔ اسی طرح حضور کی سنت کریمہ کا مذاق اڑانا، توہین کرنا، اسے حقیر سمجھنا بھی کفر ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد امام ابو یوسف علیہ الرحمہ جو چیف جسٹس تھے، آپ درس حدیث دے رہے تھے کہ ایک حدیث پاک گزری جس میں ذکر تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو شریف، لوکی شریف بہت زیادہ پسند تھی۔ تو ایک شاگرد نے سامنے بیٹھا ہوا تھا، وہ سن رہا تھا، اس کے منہ سے بے اختیار یہ جملہ نکل گیا، مجھے تو اچھی نہیں لگتی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو حضرت امام ابو یوسف نے تلوار نکالی، اس کی گردن پہ رکھ دی، کیونکہ آپ قاضی القضاء تھے، یعنی آپ کو پوری اسلامی مملکت میں فیصلہ کرنے کا اختیار خلیفہ وقت نے دیا تھا۔ تو آپ چیف جسٹس تھے، جو فیصلہ کرنا چاہیں کر سکتے تھے، حکم کو نافذ کر سکتے تھے۔ آپ نے تلوار رکھی اور آپ نے جو کچھ فرمایا، گویا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کدو شریف، لوکی شریف کا پسند ہونا ناپسند ہونا الگ چیز ہے، لیکن جب حضور کی پسند میں نے بیان کی تو تم نے حضور کی پسند پر اپنی پسند کو ترجیح کیوں دی؟ یہ تو توہین ہے اور یہ کفر ہے۔ جو داڑھی شریف کا مذاق اڑائے یا کسی اور سنت کا مذاق اڑائے، اگر آج تک مذاق اڑایا ہو تو توبہ کر لے اور تجدید ایمان کر لے۔ اس طرح کہہ لے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو میں توبہ کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ توبہ اس صورت میں ہے کہ یاد نہ ہو، اور یاد ہو کہ فلاں وقت فلاں سنت کا مذاق اڑایا تھا، تو توبہ کرتے وقت یہ کہنا پڑے گا کہ پروردگار میں نے یہ جو سنت کا مذاق اڑایا تھا میں اس سے توبہ کرتا ہوں، اور پھر کلمہ شریف پڑھنا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر وہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، گناہ کر بیٹھیں، جاؤک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، فاستغفروا اللہ پھر وہ اللہ سے معافی مانگیں، واستغفر لهم الرسول اور ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں، شفاعت فرمائیں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ضرور وہ اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ دیکھیے وہ گھر بیٹھے بھی استغفار تو کر سکتے ہیں، لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جب گناہ کر کر کے اپنے آپ کو تباہ کر بیٹھو تو استغفار تم گھر بیٹھے بھی کر سکتے ہو، مگر جب حضور کی بارگاہ میں آ کر استغفار کرو گے تو اس استغفار کی مقبولیت کی بات ہی کچھ اور ہوگی۔ اور پھر حضور سے بھی عرض کرو کہ آپ ہماری شفاعت کریں، اور جب حضور ان کی شفاعت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کو بخش دے گا۔ شیخ عبداللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ جذب القلوب میں لکھتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کو 3 دن گزر چکے تھے۔ ایک دیہاتی آیا
اور قبر انور پر حاضر ہوا اور رونے لگا، اور اس نے یہ آیت کریمہ پڑھی، سورہ نساء آیت نمبر 64، اور یہ آیت کریمہ پڑھ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ہمیں حکم دیا، ہم اللہ کے حکم پر گناہوں کی بخشش کے لیے آپ کے پاس آ گئے ہیں، آپ میری سفارش فرمائیں، شفاعت کریں، میرے لیے استغفار کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو بخش دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قبر انور سے آواز آئی کہ اللہ نے تجھے بخش دیا۔ آج بھی جب بھی مدینہ منورہ حاضری ہو تو اس طرح عمل کرنا یہ مغفرت کی بشارت کا باعث ہے۔ فلا وربک، یہ کہتے ہیں ہم مومن ہیں، تو کیسے مومن ہیں کہ حضور کے فیصلے کو ماننے سے انہوں نے انکار کیا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے محبوب آپ کے رب کی قسم وہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے جھگڑوں میں آپ کو فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کریں۔ ثم پھر لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر جو آپ فیصلہ فرما دیں اس فیصلے میں ذرہ برابر بھی کوئی کجی اپنے دل میں محسوس نہ کریں، دل میں ملال محسوس نہ کریں۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور آپ کے کیے ہوئے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کر لیں، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ آئیے ہم اپنا محاسبہ کریں، قرآن مجید فقان حمید سے ہم کتنے دور ہو گئے کہ آج کئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان معلوم ہے کہ حضور نے یہ کرنے کا حکم دیا، اس سے منع کیا، کیا ہم دل و جان سے اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہوتے تو نافرمانی نہ کرتے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے نور سے منور فرما دے۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، بعض لوگوں نے کہا کہ بنی اسرائیل بڑے ضدی لوگ تھے، انہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ان کے نبی نے حکم دیا، انہوں نے نہ مانا، اگر ایسے حکم ہمیں دیے جاتے تو ہم مانتے۔ تو قرآن مجید فقان حمید نے جو کچھ فرمایا اس کا مفہوم و خلاصہ مفسرین نے یہ بیان کیا کہ بڑے بڑے دعوے نہیں کرنے چاہیے، بس اللہ تعالیٰ آزمائش اور امتحان سے محفوظ فرمائے، اور امتحان آئے تو اللہ سے یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، ان لوگوں پر اگر ہم فرض کر دیتے أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ وہ اپنی جان کو قتل کریں، جیسے بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ گناہ کر لیا انہوں نے تو اب توبہ کے لیے حکم ہوا کہ وہ قتل کے لیے پیش ہو جائیں۔ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ، اور ان پر یہ اگر حکم کر دیتے کہ وہ اپنی بستیوں سے باہر نکل جائیں، جیسے بنی اسرائیل پر یہ حکم دیا گیا، ما فعلوه الا قلیل منہم، تو تھوڑوں کے علاوہ کوئی اس پر عمل نہ کرتا، بہت تھوڑے ایسے مجاہدین ہوتے، نیک لوگ ہوتے اس پر عمل کرتے۔ تو بڑے بڑے دعوے کرنا آسان ہے، عمل کرنا مشکل ہے۔ اب یہ فرمایا گیا کہ اگر ہم ایسا فرض کرتے اور اگر وہ کر لیتے تو پھر انہیں کیا برکتیں ملتی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اور اگر وہ ان باتوں پر عمل کرتے جو انہیں نصیحتیں کی جاتی، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور ان کے دلوں کو زیادہ مضبوط کرنے والا تھا، وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس وقت ضرور ہم انہیں اپنے پاس سے اجر عظیم دیتے، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ضرور ہم انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دیتے، سیدھے راستے پر انہیں استقامت دے دیتے۔ مطلب یہ ہے کہ جب شریعت کے مسائل کسی کے لیے مشکل ہوں اور وہ یہ نہ دیکھے میرے لیے آسان ہے کہ مشکل ہے، وہ عمل کر دے تو اللہ تعالیٰ دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا فرماتا ہے۔ کسی کے لیے بعض احکام مشکل ہو جاتے ہیں، یہ اس کا امتحان ہوتا ہے۔ مثلا ایک شخص ہے، وہ وضو کرتا ہے، عصر مغرب عشاء ایک ہی وضو سے تینوں نمازیں پڑھ لیتا ہے،
اور ایک شخص یہ ہے کہ وہ وضو کرتا ہے تو بسا اوقات مغرب میں 2 دفعہ وضو کرنا پڑتا ہے، عشاء میں 4 مرتبہ وضو کرنا پڑتا ہے، سردی بھی ہے تو اس کے لیے بظاہر یہ مشکل ہے، لیکن اگر وہ عمل کر لے تو اسے زیادہ ثواب بھی ملے گا اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کئی آفتوں کو آنے سے پہلے ٹال دے گا۔ تو یہ امتحان ہوتا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے، حضرت ثعبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں۔ آپ حضور کی خدمت میں رہا کرتے اور حضور کی جب بھی یاد ستاتی فوراً حضور کی خدمت میں آ جاتے اور حضور کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو منور کرتے۔ حضرت ثعبان ایک دن بڑے رنجیدہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ اتنے رنجیدہ کیوں ہیں؟ حضرت ثعبان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں جنت میں چلا بھی گیا تو آپ تو نبیوں کے سردار ہیں اور جنت بہت بڑی ہے، زمین و آسمان سے بھی بڑی ہے، تو اتنی بڑی جنت میں آپ اعلیٰ مرتبوں میں ہوں گے اور میں گناہگار ایک ادنا امتی نہ جانے جنت کے کس کونے میں ہوں گا۔ اگر جنت میں بھی آپ کا دیدار نصیب نہ ہوا تو جنت میں لطف کیسے آئے گا؟ اگر آپ کا دیدار نہ کروں ایک دن تو میں بے چین ہو جاتا ہوں، تو وہاں میرا کیا ہوگا؟ اور یہ کہہ کر رونے لگے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، بس یہی لوگ ان لوگوں کے ساتھ جنت میں ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، ان کا پڑوس ان نیک لوگوں کو نصیب ہوگا۔ اور پھر قرآن مجید فرقان حمید نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں جسے جنت میں ایسے ساتھیوں کی رفاقت ملے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ اسی لیے ہر دعا میں یہ دعا کی جائے، اے پروردگار جنت الفردوس میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ہم سب کو عطا فرما۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، اے پروردگار ہمیں بھی اپنا فضل عطا فرما۔ وکفا باللہ علیما، اور اللہ جاننے کے لیے کافی ہے، ہر بات کو جانتا ہے۔